من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. صلوات. حضرات گرامی قدر، سامعین کرام، سورہ مبارکہ نحل کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں آج ہماری آخری گفتگو ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. حبیب، اے ہمارے چہیتے نبی، نزلنا علیک الکتابہ، ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کر دیا. تبیاناً لکل شے، اس قرآن میں ہر چیز کا، ہر شے کا بیان واضح موجود ہے. وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے. ورحمتاً، یہ قرآن رحمت ہے. وبشریٰ، اور یہ قرآن خوشخبری بشارت ہے. للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. عزیزوں، جیسا کہ میں اسی عشرے کی کسی مجلس میں یہ عرض کر کے گزرا ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید ہی کے اندر مختلف آیتوں میں، مختلف سوروں میں قرآن کے لیے مختلف لفظوں کا استعمال کیا. کہیں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. سورہ بقرہ میں کہا، دوسرے سورے میں 23ویں آیت. پھر کسی مقام پر اللہ نے قرآن کے سلسلے میں چیلنج کیا، سورہ ہود 11واں سورہ. ارشاد فرمایا فاتو بے عشر سور مثلہ مفتریات. اپنے چیلنج کو اللہ نے تھوڑا سا بڑھا دیا. قرآن اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسے 10 سور 10 سورے بنا کر لے آؤ. پھر سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے، رسول کہہ دو لوگوں سے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر
کہ وہ قرآن کے جیسی کتاب لکھ کر لائیں گے تو لا یاتون بمثلہ، ہرگز قرآن جیسی کتاب لکھ کر نہیں لا سکتے۔ پوری انسانیت کو اللہ نے چیلنج کیا، اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ہمارا کلام نہیں ہے تو سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں اور مل کر ذرا طاقت لگا کر اس قرآن جیسی ایک کتاب لکھ کر لائیں۔ نہ آج کا مسلمان لکھ سکا، نہ کل کا مسلمان لکھ سکا، نہ آئندہ کا مسلمان قرآن کا ایک سورہ تو بڑی بات ہے، قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتا۔ تو مجھے کہنے دو کہ جب سب کے اجماع کرنے سے تم قرآن کی ایک آیت نہ بنا سکو تو قرآن کا وارث کہاں سے بنا لو گے؟ بلند ترین صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ کل کی گفتگو میں عرض کر رہا تھا میں، سورہ رعد میں ارشاد فرمایا 13ویں سورے میں، وَلَوْ أَنَّا، قرآن کی طاقت دیکھو، قرآن کی فورس دیکھو، آخری تقریر ہے آج کی، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا، اللہ کہہ رہا ہے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یہ قرآن اللہ کا امر ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ، یہ شریعت اللہ کا امر ہے۔ وہ باتیں جو اللہ اپنے بندوں پر فرض کر دے وہ سب کی سب اللہ کا امر کہلاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم، سورہ نساء 4 سورہ، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اللہ تمہیں امر کرتا ہے، ان اللہ یامرکم، کس بات کا امر کرتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے تو تم اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، جب تمہیں لوگوں پر حکومت مل جائے، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ذریعے اپنے فیصلے کیا کرو۔ کتنا عدل کا مقام ہے قرآن کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں۔ سورہ نحل میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ان اللہ، 16 سورہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں عدل کا امر کرتا ہے، اللہ تمہیں احسان کرنے کا امر کرتا ہے، اللہ امر کرتا ہے تمہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا کرو۔ تو عدل اللہ کا امر ہے۔ اب سارے سننے والے جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے، مولا کے چاہنے والے، بس ان کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ عدل کا کتنا مقام ہے قرآن میں، بار بار اللہ کہتا ہے عدل قائم کرو، عدل پر رہو، عدل قائم کرو۔ عدل اللہ کا امر ہے، عدل امر الہی ہے۔ بس مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو آپ عدل سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ عدل سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو اب اگر عدل کو سمجھانا ہے تو اس کے مخالف، اس کے مقابل جو لفظ ہے اگر وہ سمجھا دیا تو عدل خود سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ تعرف الاشیاء، پچھلی تقریر اگر ذہن میں ہو، تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزیں اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات کو سمجھنا ہے تو دن کو سمجھو، اگر علم سمجھنا ہے تو جہل کو سمجھو، اگر امیری سمجھنا ہے تو غریبی سمجھو۔ تو اب اگر کسی کو آپ عدل سمجھانا چاہیں، عدل انتہائی مجرد شے، ایبسٹریکٹ شے، سمجھ میں نہ آنے والی شے، اگر کوئی بچہ پوچھ لے کہ بھئی عدل کیا ہوتا ہے، تو اب اگر عدل کو سمجھانا ہے تو جو اس کے مقابلے پر لفظ ہے عزیزوں اس کو سمجھاؤ۔ تو عدل کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ لفظ ہے لفظ ظلم۔ توجہ، اگر ظلم سمجھ میں آ گیا تو عدل خود سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں نا۔ اگر عدل سمجھ میں آ گیا ظلم سمجھ میں آ جائے گا، اگر ظلم سمجھ میں آ گیا عدل خود سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ لا کر لغت میں دیکھیں کہ لغت میں عدل کی کیا تعریف کی گئی۔ عدل لغت کے اعتبار سے وضع الشیء فی محلہ، عدل اسے کہتے ہیں
کہ چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دو، اس کا نام ہے عدل. سارے ذرا بیدار ہو کے سنیں، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں. عدل لغت کے اعتبار سے العدل وضع الشیء فی محلہ. لغت میں کیا معنی ہے عدل کے؟ چیز کو، کسی شے کو اس کے پراپر اور صحیح مقام پر رکھ دینا. توجہ، اس کے معنی ہے عدل کے. اور آپ پوچھیں گے ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کے معنی جو لغت میں لکھے ہیں وہ یہ کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. مولا کرے پیغام پہنچ جائے. بس لغت کے اعتبار سے یہ ڈیفینیشن اگر پہنچ گئی علی کے چاہنے والوں تک تو مجھے جملہ کرنے دیں. عدل کے معنی وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کے پراپر مقام پر رکھو، اس کے معنی ہے عدل. چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دو، اس کے معنی ہے ظلم. اب شے سے مراد، چیز سے مراد کوئی خاص چیز نہیں ہے، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو. اگر اپنی جگہ بیٹھ رہا ہے تو عادل ہے، اور اگر جگہ چھین کر بیٹھ رہا ہے تو وہ ظالم ہے. بلند جلی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. چیز کو بلند تلی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر مل کر. عدل کو سمجھنا ہے تو ظلم سے سمجھو، ظلم کو سمجھنا ہے تو عدل سے سمجھو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب چیز کو وضع الشیء فی محلہ اپنے مقام پر رکھو، اس کا نام ہے عدل. وضع الشیء فی غیر محلہ، اس کے مقام سے ہٹا دو، اس کا نام ہے ظلم. اللہ کا امر ہے عدل. تو اب مطلب کیا ہوا؟ مثال دے دوں. ٹوپی کی جگہ ہے سر. بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہیں. ٹوپی کی جگہ ہے سر اور نالین جوتیوں کی جگہ ہے پاؤں. اگر دونوں کو صحیح مصرف میں لاؤ تو عدل ہے. بھئی بہت آسان کر کے میں جملہ کر رہا ہوں. ٹوپی کی جگہ سر ہے، جوتی کی جگہ پاؤں ہے. اگر دونوں کو صحیح مصرف میں لاؤ، اس کا نام ہے. بڑی باریک بات عرض کرو لیکن آپ کے ذہن و دل و دماغ پر مجھے بھروسہ ہے، میرے سارے مطلب سننے والوں کے ذہنوں کے اوپر. ٹوپی کا مقام سر، اس کو اس پر رکھو. جوتی کا مقام پاؤں، اس کو وہاں پر رکھو. اگر مصرف کو صحیح استعمال کرو عدل ہے، مصرف بدل دو ظلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بیان کرنے دو. بھائی شریعت میں دو حکم ہیں، ایک ہے حکم اولی اور ایک ہے حکم ثانوی. اب آپ پوچھیں گے جناب یہ ہے کیا؟ حکم اولی، حکم ثانوی. مردار کھانا حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے نا؟ مردار کھانا حرام ہے، حکم اولی. لیکن اگر 3 دن کا فاقہ ہے اور جان جا رہی ہے، میرے خدا کرے میرا پیغام پہنچ جائے. اگر مجھے کوئی پیغام دینا ہے ابھی عدل اور ظلم پر رک کر، بھائی مردار کھانا حرام سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر جان جا رہی ہو تو جان کے بجانے تک لقمہ کھا لو، ٹھیک ہے؟ مردار کا وہ حلال ہو جائے گا. تو اب مجھے کہنے دو کہ شریعت میں ایک ہے حکم اولی، ایک ہے حکم ثانوی. علی والوں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا پیغام پہنچ جائے، بیدار رہنا. ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم اولی میں حلال ہو. بس پوری طرح بیدار سننا. ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم اولی میں حلال ہو اور حکم ثانوی میں حرام ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم اولی میں تو حرام ہو، حکم ثانوی میں حلال ہو جائے. بھائی شراب حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے نا؟ لیکن اگر کوئی ماہر ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ تمہاری زندگی فقط اس کی وجہ سے بچے گی تو اب اتنی مقدار بھر پی لو اپنی جان بچانے کے لیے. تو حکم اولی میں دنیا کی بدترین شے حرام تھی، حکم ثانوی میں حلال ہو گئی. ظلم اتنی بری شے ہے کہ نہ حکم اولی میں حلال ہے نہ حکم ثانوی میں حلال ہے. بات پہنچی میری؟ بابا سے بلند دودھ بھیجے محمد والے محمد پر. مل کے سارے بابا سے بلند دودھ بھیجے محمد والے محمد پر. اتنی بری شے ہے ظلم.
اتنی بری بڑی صالحان فکر بیٹھے میں تھوڑی سی گفتگو ہے، اتنی خراب شاہ ظلم کہ نہ حکم اولی میں حلال نہ حکم ثانوی میں حلال ہے. بس میرے سامنے علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت کے پر عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ظلم اتنی بری شے کبھی حلال نہیں ہے، کبھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور قرآن نے تو بار بار ظلم کی نفی کی. بودن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہو وہ مجھ سے دور ہے. قرآن ہے، قرآن. بودن جو ظالم ہو، جو ظلم پسند کرتا ہو، جو ظلم کرتا ہو، وہ اللہ سے دور ہے. تو نتیجہ خود نکال لو کہ جو ظالم ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا، جو عادل ہوگا وہ اللہ سے قریب ہوگا. تو ظالم کو اللہ اپنے سے دور کرتا ہے اور جو عادل ہو اسے اپنے سے قریب کرتا ہے. اب معراج کی رات جو عین عادل تھا اسے اپنے سے قریب کیا. ٹھیک ہے نا. معراج کی رات تو یاد ہے نا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، توجہ، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بابرکت ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دور ترین مسجد تک. بارکنا حولہ. بس توجہ چاروں سارے سننے والوں کی. بابرکت ہے وہ اللہ جو میرے نبی محمد کو لے گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا. خدا برکتوں والا، عربی میں کہتے ہیں مبارک، ٹھیک ہے نا. تبارک الذی یعنی مبارک. کون؟ اللہ کی ذات. بس اب ذرا مجھے جملہ کہنے دے، مجھے ایک آیت اور پڑھنے دے. برکتوں والا ہے اللہ، مبارک ہے اللہ. اور اب قرآن ہی نے کہا آگے بڑھ کر، لے گیا وہ برکتوں والا، وہ پاک ذات لے گئی اپنے عبد کو. کہاں لے گئی؟ بارکنا حولہ. اس مقام پر لے گئی محمد کو جہاں پر برکتیں ہی برکتیں شامل تھی. اللہ مبارک. میرے نبی کے قدم جہاں اتر جائیں وہ جگہ مبارک. علی والوں طرح بیدار ہو کے سنو جملے کو. کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. میرا اللہ مبارک، برکتوں والا. میرے نبی کے جہاں پر قدم اتر جائیں، بارکنا ہو لہو، وہ ساری جگہ مبارک بن جائے. ٹھیک ہے نا. اور اب قرآن مجید، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، سورہ دخان، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا جو رات مبارک ہے. توجہ فرما والی والوں، بس پیغام مکمل ہو رہا ہے. بڑی میں دور سے لے کے آگے سارے سننے والوں کو پوری بیداری کے ساتھ. اللہ مبارک، جس رات میں قرآن اترے وہ رات مبارک، جو کتاب اترے وہ کتاب مبارک. اور اب کشتی نوح چلی، نوح نے آواز دی، انزلنی منزلن مبارکن، پروردگار مجھے کشتی سے اس مقام پر اتار دے جو مقام مبارک ہو. بھائی ذرا دیکھنے والی والوں، یہ کس طرح اللہ مبارک کے جملوں کو استعمال کر رہا ہے. وہ اللہ جو محمد کو لے گیا وہ مبارک. میرے نبی کے قدم جہاں پڑ جائیں، بس عجیب بات کہہ رہا ہوں، ذرا بیدار رہنے والوں، میرے نبی کے قدم جہاں پڑ جائیں وہ جگہ مبارک. جس رات میں قرآن اترے، سورہ دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا. وہ رات مبارک، قرآن مبارک، قرآن اتارنے والا مبارک. جس سینے پہ قرآن اترے وہ سینہ مبارک. جہاں محمد کے قدم پڑ جائے وہ جگہ مبارک. جہاں نوح کی کشتی رکے وہ جگہ مبارک. کشتی نوح کی مثال اہل بیت کی مثال. مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح. اب آپ سے بہتر کون اس روایت کو سمجھے گا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. کشتی نوح جا رکے وہ جگہ مبارک. تو اب آل محمد مبارک، محمد مبارک، قرآن مبارک، اللہ مبارک. چیز کو اس کی اپوزٹ چیزوں تو سمجھا کرو. اگر اللہ مبارک ہے، مقابلے پر اللہ کے جتنے بت آئے سارے منحوس. خدا کرے پیغام پہنچ جانے والوں ذرا بیدار سے سننا. میں بڑی آیتیں پڑھ کر یہاں تک لے کے آیا سارے سننے والوں کو. اللہ مبارک ہے یا نہیں؟ برکتوں والا ہے نا. تو اب فیصلہ تم خود کر لو. چیز کو اس کے اپوزٹ چیزوں سے سمجھو. اللہ مبارک ہے، مقابلے میں جتنے جھوٹے بت آئے سارے منحوس. میرا نبی رسول مبارک ہے، مقابلے پر جتنے جھوٹے رسول آئے سارے منحوس ہے. میرا علی مبارک ہے، علی کے مقابلے پر جو بھی آئے وہ منحوس ہے. جو ہے
یا علی. اتنی بلند صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. جو ظالم ہو وہ اللہ سے دور ہے، اور جو قریب تھا، جو عادل تھا، عین عدل تھا، اسے اللہ نے معراج پر بلا کر قریب کیا. سورہ نجم، دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. میرا نبی محمد دنا قریب ہوا، فتدلا وہ جھکا، فکانا قاب قوسین او ادنا میرا نبی محمد 2 کمانوں کے فاصلے پر آ کر رک گیا. خدا کریے پیغام پہنچ جائے علی والوں. توجہ فرمانا اس جملے کے اوپر. دنا پہنچ رہی بات میری پیچھے والوں تک. دنا سورہ نجم میں جا کے دیکھنا، محمد قریب ہوا. کتنے ڈرامیٹیکل الفاظ اللہ نے استعمال کیا قرآن کے اندر، کیسے عجیب منظر کشی کی میرے نبی کے معراج پر جانے کی. سورہ نجم کے اندر دنا محمد قریب ہوا. توجہ، فتدلا محمد جھک گیا، فکانا قاب قوسین محمد 2 کمانوں کے فاصلے پر آ کر رک گیا. قرآن رکا نہیں. او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. بس عربی سے واقف لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ پیغام پہنچ جائے علی والا تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا. دنا فتدلا، پھر سنیں، فکانا قاب قوسین محمد 2 کمانوں کے فاصلے پر آ کر رک گیا. نہیں، او ادنا یا قرآن کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. بس میں سارے بزرگوں سے، نوجوانوں سے جو داہنے پر بیٹھے اس جملے کا مطلب پوچھ رہا ہوں. میرے نبی کے چاہنے والوں، اگر مقام مصطفیٰ میں یہ پیغام پہنچ گیا تو مجھے آگے بڑھنے دینا. بھائی اللہ نے کہا کیا کہ محمد 2 کمانوں کے توجہ فاصلے پر آ کر رک گیا. اور ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. میں اگر اپنے سننے والوں سے پوچھوں کہ جناب شارجہ سے دبئی کا فاصلہ کتنے کلومیٹر ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 20 کلومیٹر فرض کریں. اور آپ جانتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے 20 کلومیٹر. مجھے نہیں پتا. اب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا جناب کہ جناب شارجہ سے دبئی کا راستہ کتنا ہے. توجہ فرمائیے گا جملے کے اوپر. بس مولا کر یہ پیغام پہنچ جائے نبی کے چاہنے والوں تک. آپ نے مجھ سے پوچھا، مجھے نہیں معلوم کہ شارجہ سے دبئی کا ایگزیکٹ کتنا فاصلہ ہے. میں نے کہا جناب یا 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر. یہ یا کب بولا جاتا ہے؟ جب کنفیوژن ہو، جب منزل یقین نہ ہو، تب انسان کہتا ہے کہ جناب یا 10 کلومیٹر. آپ میرے گھر پر آئے، آپ نے پوچھا جناب آج صبح سے لے کر شام تک آپ کے پاس کتنے لوگ آئے. میں نے کہا یا 9 افراد آئے. تو بچوں والی والا بیدار ہو جاتا رہا. بس بڑا آسان کر دیا میں نے. بس سارے بیدار ہیں. یا 9 افراد آئے یا 10 افراد آئے. تو یہ یا کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب انسان کو یقین کی منزل نہ ہو. میرے اللہ نے کیا کہا؟ محمد قریب ہوا، محمد جھکا، محمد قاب قوسین کی منزل میں آ کے رک گیا. اور ادنا یا اس سے بھی قریب ہوا. تو پروردگار کیا تجھے یقین کی منزل حاصل نہیں ہے؟ کہا نہیں، حاصل تو ہے، لیکن میں اپنے محمد کی قربت کی حدیں معین کرنا نہیں چاہتا. بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. قربت کی حد معین ہے. پیغام پہنچا علی کے وہ چاہنے والوں. مولا آپ کو شاد و باد رکھے. بس آخری تخیر ہے، بس میں اسی لفظ او پر رکا ہوا ہوں. نہ معلوم کتنے عربی کے واقف حضرات بیٹھے ہوئے. قبلہ کا بھی تشریف فرمائیں. او کے معنی یا کے، ٹھیک ہے نا. تو میں اور تم اگر یہ جملہ بولیں یا 9 افراد آئے یا 10 افراد آئے تو یہاں کنفیوژن ہے، منزل یقین نہیں ہے. لیکن میرے اللہ نے کہا دانا
فتدلّا فقال قاب قوسین او ادنا، محمد قریب ہوا، وہ جھکا، وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر آ کر رک گیا، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ محمد کی قربت کی حد معین ہو جائے، اس لیے اللہ نے حد معین نہیں کی. اب مجھے کہنے دو، میرے نبی نے خندق میں کہا ضربت علی یوم الخندق، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. کتنی بھاری محمد نے نہیں بتلایا. بلند ترین صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر مل کر. ایک مرتبہ مل کے باوجہ بلند دور بھیجیں محمد والے محمد پر. دین میں جبر نہیں ہے، امر ہے اللہ کا عدل. ان تؤدوا الامانات، عدل سے کام لو. اگر فیصلہ کرو عدل کے ذریعے کرو. جو عادل ہو وہ اللہ سے قریب ہو جائے. اللہ امر کرتا ہے، تمہیں آرڈر کرتا ہے عدل کا کہ عدل قائم کرو. لیکن میرے محترم سننے والوں، بار بار قرآن نے زور دیا عدل کے اوپر. امر الہی کہا قرآن نے عدل کو. لیکن دین میں، اسلام میں جبر نہیں ہے. جبر نہیں اللہ کرواتا. قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ آیت الکرسی کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی اجبار نہیں ہے، دین میں کوئی فورس نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین تو پھر ہے کیا؟ قد تبین الرشد من الغی. اللہ کا تو یہ کام ہے، اللہ نے تو گمراہی کو صراط مستقیم سے الگ کر دیا. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ آ جائے، جس کا دل چاہے قبول نہ کرے. یہ تو آیت الکرسی میں آپ پڑھتے رہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اور اب سورہ کہف میں کہتا ہے پروردگار فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. قرآن کہہ رہا ہے جس کا دل چاہے وہ مومن بن جائے. توجہ سننے والوں، جس کا دل، بس تقریر طویل نہیں کروں گا، جس کا دل چاہے وہ مومن بن جائے، جس کا دل چاہے فلیکفر، کفر اختیار کر لے. سورہ حلقہ میں کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی. چاہے مان کر شاکر بنے، چاہے انکار کر کے کافر بن جائے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین بلاغ مبین ہے، دین ابلاغ مبین کا نام ہے. اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام نیزوں کے ذریعے نہیں پھیلا. اسلام کہتا ہے کہ جس کا دل چاہے مومن بنے، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے. تو اب اسلام میں جبر نہیں ہے. لیکن 2 نظریہ آئے. ایک نظریہ والوں نے کہا کہ انسان مکمل مجبور ہے، جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے نا، انسان مکمل مجبور. دوسرا نظریہ انسان بالکل اس کے مقابل نظریہ مکمل مختار ہے. توجہ علی والوں، جو کرتا ہے انسان خود کرتا ہے، صاحب اختیار ہے. 2 نظریہ آگے. پہلا نظریہ انسان مکمل مختار. توجہ سننے والے جہاں پیچھے بچے بیٹھو بس بیدار ہے نا، آخری کلمات تقریر کے. انسان مکمل مختار. ایک نظریہ انسان مکمل مجبور ہے. صحیح نظریہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے. بھائی بیدار ہے نا، میں اپنا جملہ بیان نہیں کروں گا، تمہارے مولا علی کا جملہ ہے. اگر جملہ پہنچ گیا تو مجھے اجازت دے دینا. انسان مکمل مجبور، انسان مکمل مختار. نظریہ دونوں غلط ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ اپنی پیدائش کا وقت معین نہیں کر سکتے. بھائی جب وہ اللہ بھیجے تو ہم آنے پر مجبور ہیں. توجہ سننے والوں، بس جملہ مکمل ہو رہا، ذرا بیدار رہنا. جب وہ بھیجے تو ہم آنے پر مجبور ہیں، جب وہ بلائے تو ہم جانے پر مجبور ہیں. دنیا میں جو زندگی گزاریں گے وہ اپنے اختیار سے گزاریں گے. تو انسان نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے، تھوڑا مختار ہے، تھوڑا مجبور ہے. بھائی میرا مولا علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہا تھا، پوچھنے والا آیا گزرتا ہوا اور کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین، مومنوں کا امیر، آپ پر میرا سلام ہو. علی نے جواب سلام دیا. کہا مولا بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھ کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا بس اتنا بتلا دے کہ انسان مکمل مجبور ہے یا مکمل مختار. بس
میری تقریر ختم ہو گئی، مولا آپ کو شاد و باد رکھے، بڑے نعرے لگا لیے. میں سارے مطلب سننے والوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ کلمہ بیانیوں کو میرے مسلسل 9-10 شبوں تک مسلسل سنتے رہے اور پوری بیداری کے ساتھ میرے محترم سننے والے مومن مومنات میرے ان جملوں کو اپنے ذہنوں کے سپرد کرتے رہے. اب علی کا جملہ سنو اور مجھے آگے بڑھنے دو. علی یہودی کے باغ میں بیلچے سے کوڑ رہے ہیں، زمین کھود رہے ہیں. آنے والا آیا، سلام کرتا ہے اور عجیب سوال کرتا ہے، مولا بس اتنا بتلا دیں کہ انسان مکمل مجبور ہے یا مکمل مختار ہے؟ علی بیلچے سے زمین کھود رہے تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے اتريد الاکثار اب الاجمال، یہ بتلا کہ میں تفصیل سے بیان کروں یا اختصار سے بیان کروں؟ بھئی تھک تو نہیں کہا حضرات؟ بس ذرا سارے بیدار ہیں نا، جب آخری جملہ میں تقریر کا شادی ہو جائے. اتريد الاکثار، علی بول رہے ہیں، اب الاجمال، یہ بتلا کہ میں تفصیل سے بیان کروں یا اجمال سے بیان کروں؟ کہنے کا مولا بس مختصر لفظوں میں بیان کر دیں کہ انسان مکمل مجبور ہے یا مکمل مختار ہے. زمین کھود رہے تھے، کہنے کے ذرا ایک ٹانگ تو اٹھا. اس نے بھی ٹانگ اٹھا دی. کہا ذرا فوراً دوسری ٹانگ اٹھا. کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. انسان نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے. کہنے لگے ٹانگ اٹھا. اب علی تو بیلچے سے زمین کھود رہے ہیں نا، اور کہنے لگا مولا مجھے تفصیل نہیں چاہیے. بڑی بحثیں فلسفہ جبر اختیار کی، علم کلام میں تفصیل نہیں چاہتا. باغ میں آیا سلام کر کے اور پوچھ رہا ہے عجیب و غریب مسئلہ کہ بس اتنا بتلا دے مختصر لفظوں کے اندر کہ انسان مکمل مجبور ہے یا انسان مکمل مختار ہے. کہنے لگے ٹانگ اٹھا. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی. کہا دوسری ٹانگ اٹھا. کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مجبور ہے، توجہ، اتنا مختار ہے تو مجھے کہنے دو علی والو، یا پورے بیدار رہنا کہ جو ایک ٹانگ اٹھا لے وہ انسان. بیدار ہو جاؤ علی والو، تم نے توجہ فرماؤ. ٹانگ اٹھا، ایک ٹانگ اٹھائی. کہا دوسری اٹھا. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. بس بتلا دیا علی نے کہ اتنا تو مجبور ہے، اتنا مختار ہے. بس مجھے علی کے جملے سے ایک جملہ کہنے دو کہ جو ایک ٹانگ اٹھا لے اس کا نام ہے انسان، جو دونوں ٹانگیں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور، اور جو خیبر کے میدان میں دونوں ٹانگیں کھڑا کر لے اس کا نام ہے علی. سارے مل کے یار اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. توجہ ہے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ کہف 18واں سورہ، فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کر لے. دین میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین ان ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی. تو اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کر لے. ٹھیک ہے نا. سورہ حدیث کے 28ویں آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. جبر نہیں ہے ایمان میں. جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کر لے. بس آخری کلمات ہیں میرے تقریر کے، بس توجہ چاروں سارے سننے والوں کی. کیا کہا سورہ الحدید میں؟ اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں رسول پر ایمان لاؤ. اے وہ جو ایمان لا چکے ہو، بھئی توجہ فرمائیں، اے وہ جو ایمان لا چکے ہو، ان سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں کہ رسول پر ایمان لاؤ. یعنی ایمان ہے بھی اور ایمان نہیں بھی ہے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جملہ پہ توجہ چاروں سارے سننے والوں کی تقریر آخری مرحلے سے قریب ہو رہی ہے. اے وہ جو ایمان لا چکے رسول پر ایمان لاؤ. پروردگار اب جو رسول پر ایمان لے آئے وہ کیا ہوگا؟ قرآن 28ویں آیت سورہ الحدید کی، یوتکم کفلین،
بس تقی ختم ہو گئی. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے وہ جو ایمان لا چکے رسول پر ایمان لاؤ. اگر واقعی ایمان لے آئے تو اللہ وعدہ کرتا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی برابر کے رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا. بس قرآن میں آئے جا کے دیکھ لیے گا. یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو ایمان لائے محمد پر، رسول پر، اللہ کیا کرے گا؟ یؤتکم کفلین، اپنی رحمت کے 2 برابر کے کفلین ٹکڑے عطا کرے گا. تو جہاں پر واقعی اسلام ہوگا وہاں رحمت کے 2 ٹکڑے ہوں گے. خدا کرے پیغام پہنچ جائے والوں. بس آخری پیغام ہے، بڑی دقیق آیت تو کھول رہا ہوں. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان لانے والوں رسول پر ایمان لاؤ. اگر واقعی ایمان لے آئے تو اللہ برابر کے اپنے رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا. تو اب کیسے پتا چلے کہ ایمان واقعی ہے؟ کہاں؟ جہاں رحمت کے ٹکڑے نظر آ جائے وہاں بیدار رہنا. جہاں رحمت، جذبات کی قدر کر رہا ہوں آپ کے پاس، بیدار رہنا. جہاں رحمت کے برابر کے ٹکڑے نظر آ جائے وہاں واقعی ایمان. جہاں رحمت کے ٹکڑے نہ ہو وہاں نفاق، وہاں منافقت ہے. بس بیدار ہو کے سننا. تو اب اگر رحمت سمجھ میں آ جائے تو رحمت کے ٹکڑے خود سمجھ میں آئیں گے. رحمت کے لیے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے رسول کو رسول رحمت بنا کر بھیجا. رحمت سمجھ میں آ گئی. اب رحمت کے ٹکڑے بیان کروں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول رحمت ہے اور رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے ہیں حسنین. آیت نے کہا کفلین، رسول نے کہا حسنین. مجھے فرما علی والے جملہ. بس برا بیدار ہو کے سنو. آخری جملہ ہے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، یہ پیغام پہنچ جائے. ابھی مصائب تک نہیں گیا. میں ایک جملہ بڑا باریک کہنا چاہ رہا ہوں اور پوری بیداری سے اگر آج کے مجلس میں یہ پہنچ گیا تو میں مصائب تک آ گیا. رسول نے اپنے دونوں نواسوں کو زانوں پر بٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ یہ جو میرا نبی کہہ رہا ہے، یہ جو میرا بڑا نواسا ہے نا حسن، سر سے کمر تک حسن مجھ سے مشابہ ہے. بھائی میرے نبی کا جملہ ذرا بیدار ہو کے سنوانے والوں. سر سے کمر تک حسن مجھ سے مشابہ. بس جملہ مکمل کر رہا ہوں. اب آپ کی بیداری کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. حسن سر سے کمر تک مجھ سے مشابہ، میرے نبی نے کہا. اور کہنے لگے یہ جو میرا چھوٹا نواسا حسین ہے، کمر سے پاؤں تک حسین مجھ سے مشابہ ہے. بھائی کوئی نہ کوئی راز تو ہے نا جملے کے اندر. میرا نبی حکمت سے ہٹ کے تو کچھ نہیں کہتا. بس جتنے نبی کے کلمہ کو محمد رسول اللہ کہنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سارے نبی کے چاہنے والوں کو، سارے نبی کے کلمہ گویوں کو شاد و آباد رکھے. بس مجھے ایک جملہ بتاؤ، نبی نے کیا کہا کہ سر سے کمر تک حسن مجھ سے مشابہ، کمر سے پاؤں تک، بیدار رہنا بس خاموش نہ بیٹھنا، کمر سے پاؤں تک حسین مجھ سے مشابہ. یا نبی اللہ، آپ اس جملے کی جگہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سر سے کمر تک حسین مجھ سے مشابہ اور کمر سے پاؤں تک حسن مجھ سے مشابہ. یہ نہیں کہا. رسول نے کہا سر سے کمر تک حسن رسول ہے. خدا کرے پیغام پہنچانے والوں ذرا بیدار ہو کے سنو. یہ نہیں کہا. رسول نے کیا کہا؟ پوری بیداری شانوں سارے سننے والوں کے. رسول نے کہا کہ سر سے کمر تک حسن رسول ہے اور کمر سے پاؤں تک حسین رسول ہے. یا نبی اللہ، اس میں مصلحت کیا تھی؟ تو مصلحت یہ تھی کہ سر سے کمر تک، بیدار ہو کے سننا، سر سے کمر تک کے درمیان آتا ہے ہاتھ. اللہ کرے پیغام پہنچے ذرا بیدار ہو کے سننے والوں. سر سے کمر تک کے درمیان آتا ہے، سارے بیدار ہو جاؤ، سر سے کمر تک کے درمیان آتا ہے ہاتھ اور کمر سے پنجوں تک کے درمیان میں آتا ہے پاؤں. بتلا دیا نبی نے کہ حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پاؤں میرے پاؤں. اگر حسن سلو نامہ لکھے تو میں نے لکھا اور اگر حسین کربلا گیا تو میں کربلا گیا. ماشاءاللہ جس کی جبی پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج اور جو مرگ و زندگی کا ہے انتظار. سبحان اللہ. سر دے دیا
طاہرات جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاؤ. ماشاءاللہ. سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، اس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات. ماشاءاللہ. بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. سر سے کمر تک حسن رسول ہے، کمر سے پنجوں تک حسین رسول ہے. اب پیغام پہنچ گیا. اگر حسن سلو نامہ لکھے تو رسول نے لکھا، اگر حسین کربلا جائے تو رسول کربلا گئے. ٹھیک ہے نا. یہ حقیقی وارث کی شرعی ذمہ داری تھی کہ وہ کربلا جائے. نہیں، میرے پیغام پر توجہ فرما. یہ حقیقی وارث کی شرعی ذمہ داری تھی میرے حسین کی کہ وہ کربلا جائے. بس تاریخ کے ڈانڈوں کو ملا رہا ہوں، تاریخ کا ایک جملہ نچوڑ کر اپنے سننے والوں کو پیش کر رہا ہوں، لیکن پوری بیداری کے ساتھ. کربلا ہوئی سن 60 ہجری میں، حسین پہ حملہ ہوا سن 60 ہجری میں. ٹھیک ہے نا. سن 61 ہجری میں مسجد نبوی کی توہین کی گئی، مدینے پہ حملہ ہوا. سن 60 ہجری میں یزید نے حسین پہ حملہ کیا. توجہ علی والوں، بس یہ پیغام پہنچ جائے، میں مصاحب تک آ گیا. سن 61 ہجری میں یزید نے مسجد نبوی کی توہین کی، مدینے پہ حملہ کیا. اور جب سن 62 ہجری میں مکے سے خانہ کعبہ سے خروج کیا ابن زبیر نے، تو مکے پر خانہ کعبہ پر یزید نے حملہ کروا دیا. پہلے حسین پر حملہ کیا. علی والے پیداش ہو جائے. میں آخری جملہ پڑھ رہا، خدا کریے پیغام پہنچ جائے، بس خاموش نہ بیٹھنا، میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. پوری ذمہ داری سے منبر پہ بیان کر رہا ہوں، تاریخ کے ٹانڈے میں لا رہا ہوں. سن 60 ہجری میں حسین پر حملہ کیا. سن 61 ہجری میں مسجد نبوی پہ حملہ کیا. سن 65 ہجری میں یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کروا دیا. یہی تو میں کہتا ہوں، اگر پچھلی تقریر ذہنوں میں ہو کہ توحید کا قلعہ ہے رسالت. علی والوں ذرا بیدار ہو جائے، پیچھے والے ذرا بیدار ہو جائے. بس میں مصائب تک آ گیا. آخری جملہ یہ پوری بھرپور طریقے سے پہنچ جائے تو مصائب پر آؤں. توحید کا قلعہ ہے رسالت. تھک تو نہیں گیا حضرات؟ بس توجہ اشاروں سے یہ پیغام پہنچ جائے. خدا کرے. سن 60 ہجری میں حسین پہ حملہ، سن 61 ہجری میں مسجد نبوی پہ حملہ، سن 65 ہجری میں خانہ کعبہ پہ حملہ کروایا. توحید کا قلعہ ہے رسالت، رسالت کا قلعہ ہے امامت. توجہ فرمانا علی والوں. توحید کا قلعہ ہے رسالت، رسالت کا قلعہ ہے امامت. جب حسین شہید ہوئے، جب مسجد نبوی پہ حملہ ہوا، جب مسجد نبوی پہ حملہ ہو گیا، جب یزید خانہ کعبہ تک گیا، یعنی جب تک امامت تھی نبوت بچی رہی. توجہ فرمانا میرے جملے کے اوپر. جب تک امامت تھی 61 ہجری میں نبوت بچی رہی. جب نبوت پر 62 ہجری میں 61 ہجری میں حملہ ہو گیا، جب یزید خانہ کعبہ تک گیا، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک امامت تھی نبوت محفوظ رہی. جب تک نبوت محفوظ رہی توحید بچی رہی. تو اب آپ نے سمجھا کہ ہم نے کلمے کا دوسرا جز کیوں رکھا؟ ارے یہ رسالت محمد کو بچانے کے لیے کہ جب تک علی ولی اللہ باقی رہے گا محمد رسول اللہ بچا رہے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے لا الہ الا اللہ کے کہنے والے بیٹھے میرے سامنے، محمد رسول اللہ کے کہنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے سننے والوں کو میں پھر شکر گزار ہوں ایک مرتبہ، اور ساری انتظامیہ کا، انتظامیہ کی طرف سے، پوری حکومت کا، کہ واقعی ہم کتنی آزادی سے مجالس اعضاء کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، محمد کا ذکر کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کتنی آزادی سے کرتے ہیں. تو مولا کے چاہنے والوں، بس میں آخر جملہ بیان کروں گا. دیکھو میں نے پورے عشرے میں علی کا ذکر کیا، قرآن کی آیتیں پڑھی، روایات پڑھی، لیکن میں کیا کروں، جب بھی میں کوئی آیت پڑھوں اس میں علی کا ذکر آئے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا، بس مصائب تک آ جاؤں گا ایک جملے سے کہ سارے انبیاء کہ اگر فضیلتوں کا محور بنایا جائے کسی کو تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. سارے نبیوں کی جمالات، سارے نبیوں کی فضیلتیں، خوبیاں، جمال اگر سمٹ جائیں تو علی بن جائیں، اور سارے نبیوں کی مصیبتیں اگر سمیٹ لو تو وہ حسین ابن علی بن جائیں. لیکن مجھے بتاؤ عزاداروں، بتاؤ
بڑے بڑے انبیاء گزرے، لیکن کیا تاریخ میں پڑھا تم نے کہ کسی نبی کی بچی کے کان سے گوشوارہ نوچ لیا گیا ہو؟ بس عزادارو، ہم چہلوں کی شبوں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. رو رہے ہو اور کل سے پھر مجلس کا انعقاد ہوگا، عشرہ ہوگا، فصل ازاں ہے نا، موسم ازاں ہے، تم رو رہے ہو، لیکن میں کیا بتاؤں عزاداروں، تمہارا بیمار امام مدینے جانے کے بعد پوری زندگی روتا رہا. سجاد کے سامنے کھانا آیا، کھانے پہ نگاہ پڑی، کہنے لگے یہ میں کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا. سجاد کے سامنے پانی آیا، پانی پہ نگاہ پڑی، کہنے لگے یہ میں پانی کیسے پیوں، میرا بابا حسین تو پیاسا مارا گیا. بازار سے گزر رہے تھے، بازار میں قصاب کی ایک دکان تھی. جانتے ہو رونے والوں، بس روتے رہنا. قصاب جانور کو پچھاڑ چکا تھا ذبح کرنے کے لیے. ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا قصاب سے، قصاب تجھے کچھ معلوم ہے، سید سجاد آ رہے ہیں. قصاب نے چھری کو ایک طرف پھینکا. بس رونے والے جملہ سننا، جانور کو قصاب نے آزاد کر دیا، گھبرایا ہوا دکان میں کھڑا ہو گیا. امام قریب آئے، قصاب کو سلام کیا اور علم امامت سے سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے. چھری پڑی ہے، جانور پڑا ہے. سنو کہ جملہ، ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے، عابد ایمان نے قصاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا قصاب میرے نانا کی شریعت میں جانور کا ذبح جائز ہے، تو ذبح کر جب میں چلا جاؤں، لیکن تجھے میری ایک وصیت ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لینا. اجرکم اللہ. کس مصیبت کے وقت حسین نے اپنے چاہنے والوں کو سجاد کے ذریعے سلام کہلوایا. سجاد بیٹا، جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. بس رونے والوں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، میں کیسے بیان کروں. یہ فصل ازاں بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے، یہ موسم ازاں ختم ہونے والا ہے. یہ اہل بیت کا خاندان بڑا سخی خاندان ہے. حسین سے رزق کی بھیک مانگو، اولاد کی بھیک مانگو. راہب کا واقعہ تو جانتے ہو نا، میرے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے تھے. وہ واقعہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن مصائب کا جملہ بیان کروں گا. کربلا کا واقعہ ہو گیا. راہب نے ایک مرتبہ جب بیٹے عطا کر دیے حسین نے نا، تو کہا فرزند رسول ایک وقت میرے گھر تشریف لائیے گا. بچہ ہے نا، نانا کی گوشت سے بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تیرے گھر آؤں گا. بس کربلا کا واقعہ ہو گیا. حسن دنیا سے گزر گئے، حسین شہید ہوئے. اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ چلتے چلتے ایک عیسائی راہب کے دیر کے قریب پہنچا. خدا تمہیں شام کی زیارت کروائے. بس واقعہ سنو، تم رو چکے، مسجد ختم ہو گئی. قافلہ اہل حرم کا ایک عیسائی راہب کے دیر کے قریب پہنچا. فوج یزید نے بیبیوں کو دیر کی چھاؤں میں بیٹھنے کی اجازت دی. بیبیاں بیمار امام کے ساتھ اس چھاؤں میں بیٹھ گئی، اور وہ جو نیزے تھے نا جن کی انیوں پر سر لگے ہوئے تھے انہیں دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا گیا. سورج ڈوبا، مغرب ہوئی، بیبیوں نے نماز پڑھی، بیمار نے نماز پڑھی. آدھی رات کے قریب ان قافلے والوں میں کسی کی آواز نہیں تھی. راوی کہتا ہے کہ قافلے میں پورا سناٹا تھا، صرف بیبیوں کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور ایک بچی کی آواز آ رہی تھی کہ واہ حسینہ، ہائے میرا بابا، ہائے میرا حسین. بس آخری جملہ سننا، رونے میں شرم نہ کرنا. اس سے کہ تم جو رو رہے ہو نا، ایک بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون. بس آخری جملہ، مولا تمہیں شاد و آباد رکھے، ساری سب کی اجر عظیم عطا فرمائے تمہیں. واہ حسین، ہائے میرا بابا، ہائے میرا حسین. آواز گئی راہب کے کان اندر. راہب تھا نا،
सो रहा था। एक मर्तबा उसकी ज़ौजा ने राहिब को उठाया, कहा सुन, बाहर किसी असीर की रोने की आवाज आ रही है और वो कैदी हुसैन का नाम लेकर रोता है। सुनो ज़ौजा क्या कहती है, राहिब से कहती है ज़ौजा राहिब की कि जब वो हुसैन का नाम लेकर रोती है तो मुझे हौल उठता है, इसलिए कि हुसैन तो मुझे बेटी अता करने वाला है। हुसैन ने तो मुझे 7 बेटे दिए हैं ना, तो जाकर कहो कि जिसका नाम लेकर भी चाहे रोए, बस हुसैन का नाम लेकर ना रोए। राहिब बाहर आया, तुम रो चुके, रोने में शर्म न करना। वो राहिब बाहर आया, शहरानी ज़ैनब के पास आया, कहा बीबी मुझे तुम्हारे रोने पर कोई एतराज नहीं है, तुम रो, बस तुम्हारा कोई असीर, कोई कैदी हुसैन का नाम लेकर रो रहा है। ये जो 7 बेटे हैं ना, ये मुझे हुसैन ने अता किए हैं, पर उससे ये कह दो कि हुसैन का नाम लेकर ना रोए। कहा राहिब जा, अब ये बच्ची हुसैन का नाम लेकर नहीं रोएगी। तुम खुशकिस्मत हो, आजादार हो, आज आजादी से हुसैन पर रो रहे हो। आखिरी जुमला, राहिब जा, अब ये बच्ची हुसैन का नाम लेकर नहीं रोएगी। राहिब चला, राहिब जा रहा था कि एक मर्तबा पीछे से राहिब के कान में किसी की आवाज आई कि राहिब मेरा सलाम कबूल कर। अब जो राहिब ने मुड़कर देखा तो एक कटे हुए सर से नूर साते था। अजरकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें गम हुसैन के कोई गम ना दे। राहिब ने चेहरे को सलाम किया, दौड़ता हुआ खूनी के पास आया, कहा ये सर मुझे दे दे। कहा नहीं, मैंने अहद किया है कि इस सर को यजीद के सामने खोलूंगा ताकि मुझे इनाम मिले। कहा कितने इनाम की तमन्ना है? कहा 10,000 दिरहम। राहिब गया, 10,000 दिरहम लेकर आया, कहा ये दिरहम ले ले, कुछ देर के लिए मुझे सर दे दे। खूनी ने सर खोला, राहिब के हाथ में दिया। आखिरी जुमला, राहिब सर लेकर चला, अपने हुजरे में आया, मुसल्ले पर सर रखा, कहने लगा मैं इतना तो पहचान गया कि आप अल्लाह के कोई महबूब है। मैं इतना तो पहचान गया कि आप अल्लाह के कोई महबूब है, लेकिन इतना तो बतला दे कि आप हैं कौन। एक मर्तबा सर से आवाज आई, राहिब तूने मुझे पहचाना नहीं। अल्लाह, आखिरी जुमला, राहिब तूने मुझे पहचाना नहीं और तू मुझे पहचान भी नहीं सकता, इसलिए कि जब तूने मुझे पहली मर्तबा देखा था तो मैं अपनी नाना की गोद में था। अभी राहिब में और सर में बातें हो रही थी। एक मर्तबा हातिफे गैबी ने आवाज दी, राहिब अपनी निगाहों को नीचा कर ले, अरे हवा आ रही है, सारा आ रही है। राहिब सर को झुकाकर बैठ गया, हवा आ रही है, सारा आ रही है, हाजरा आ रही है, मरियम आ रही है। एक मर्तबा आवाज आई, राहिब आंखों को बंद कर ले और खड़ा हो जा, अरे हुसैन की मां फातिमा ज़हरा आ रही है। मातम है हुसैन, मातम।